الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہے اسی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہے نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نام سے پائی فقیر
محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درودوں کی مہک سے محفل آباد رہتی ہے درودوں کی مہک سے محفل آباد رہتی ہے میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیر سید نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادے کا لکھا ہوا کلام ہم نے پڑھا تھا آپ جامی صاحب کا تو اسی کلام اور اس کلام کو میں ملا کر اس کو ایک رنگ دے کے پڑھوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو بیٹے کا کلام ہے اور جو پھر باپ کا ایک ہی اس کا انداز ہے ایک ہی اس کا سر ہے ایک ہی اس کا ساز ہے اور الفاظ دیکھیں وہ عربی میں ہے یہ اردو میں ہے فرق صرف اتنا ہے اور یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر بیٹا باپ کو مرشد مان لے
اگر باپ کا مرتبہ مرشد والا بھی ہو اور مرشد مان لے تو پھر فیض منتقل ہوتا ہے. تو اب آپ غوث پاک کی بارگاہ کے اندر ہم ہدیہ پیش کریں گے تو بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھیں. حسیمہ جبی نازنی غوث اعظم. یہ جامی صاحب کا نام شروع کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حسیمہ جبی نازنی غوث اعظم. حسیمہ جبی نازنی غوث اعظم. علوم علی کے امی غوث اعظم. نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم. یہ اب شاہ صاحب کا کلام ہے. نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم. نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم. تیری شان سب سے جدا غوث اعظم. تیری شان سب سے جدا غوث اعظم. ظہور جلال حسین ابن زہرا. ظہور جلال حسین ابن زہرا. شبیہ حسن مجتبی غوث اعظم. شبیہ حسن مجتبی غوث اعظم. نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم. نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل. نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل. کہ ہے ابن مشکل کشا غوث اعظم. کہ ہے ابن مشکل کشا غوث اعظم. نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم. تیری شان سب سے جدا غوث اعظم. اجابت بڑے پیشوائی کو آگے. اجابت بڑے پیشوائی کو آگے. اٹھائیں جو دستے دعا غوث اعظم. شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں, قبولیت پہلے ہوتی ہے. اٹھائیں جو دستے دعا غوث اعظم. پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی. پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی. ذرا کہہ کے تو دیکھ یا غوث اعظم. ذرا کہہ کے تو دیکھ یا غوث اعظم. نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں
سارے جہاں میں میرا پیر تیرے سوا غوث اعظم میرا پیر تیرے سوا غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم ذرا جلوہ مصطفیٰ میں بھی دیکھوں ذرا جلوہ مصطفیٰ میں بھی دیکھوں ذرا اپنی صورت دکھا غوث اعظم ذرا اپنی صورت دکھا غوث اعظم تیرا دور افسوس پایا نہ میں نے تیرا دور افسوس پایا نہ میں نے کبھی خواب ہی میں تو آ غوث اعظم کبھی خواب ہی میں تو آ غوث اعظم نہ اٹھے ہے خالی نہ اٹھیں گے خالی نہ اٹھے ہے خالی نہ اٹھیں گے خالی تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر نہ اٹھے خالی نہ اٹھیں گے خالی نہ اٹھیں خالی نہ اٹھیں گے خالی تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم اگر ان سے لے در سے توحید کوئی اگر ان سے لے در سے توحید کوئی تو کر دے اسے کیا سے کیا غوث اعظم تو کر دے اسے کیا سے کیا غوث اعظم سناؤں نہ کیوں ان کو افسانہ دل سناؤں نہ کیوں ان کو افسانہ دل کہ ہے میرے درد آشنا غوث اعظم کہ ہے میرے درد آشنا غوث اعظم کہ ہے میرے درد آشنا غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم تیری شان سب
سے جدا گو سے اعظم تیری شان سب سے جدا گو سے اعظم نہ اٹھے خالی نہ اٹھیں گے خالی نہ اٹھے خالی نہ اٹھیں گے خالی تیرے در سے تیرے گدا گو سے اعظم تیرے در سے تیرے گدا گو سے اعظم. اب جامی صاحب کا آخری مقطع ان کا اور پھر شاہ صاحب کا. کرو مشکلیں آج جامی کی آسان کرو مشکلیں آج جامی کی آسان تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی اسے بھی ملے بیک یا غوث اعظم اسے بھی ملے بیک یا غوث اعظم حسین مہجبی نازنی غوث اعظم علوم علی کے امی غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن
آزاد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کے مولا تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کے مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی رہوں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم دستگیر میں کہیں بھی رہوں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز
کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے یہ یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے یہ یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی۔ اور سارے محفل کی التجا کا نچوڑ فکر، اور آپ سمجھیں کہ آپ تشریف لے آ چکے ہیں، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے کیسی ہے ذات دیکھو، اپنے سر کو ادیب اب جھکا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اپنے سر کو ادیب اب جھکا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید البرہان الرشید، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ آج کی یہ ساعتیں عرص غوث پاک کے اندر اللہ نے ہمیں آنا نصیب کیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت واصف علی باسط رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موت وصال کا نام ہے، موت وصال کا نام ہے، اور زندگی فراق کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ
ذی شعور بننے کی کوشش کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس عقل نام کی چیز کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دن تو وہ دنیا سے گئے ہیں، اب تم اسے عرس کہتے ہو. تو ایک جملے میں بات ختم. موت وصال کا نام ہے، زندگی فراق کا نام ہے. زندگی کا مطلب کہ آپ کو بچھڑ کر آنا پڑا. کہاں آنا پڑا؟ یار کو چھوڑ کر، یار کے جلوے چھوڑ کر یہاں آنا پڑا. پھر ساتھ اللہ رب العزت نے پیٹ بھی لگا دیا، نفس بھی لگا دیا، اور اس ساری دنیا کے اندر موت آپ کے نزدیک میرے نزدیک جانے کا نام ہے، ہونے کا نام ہے. لیکن یہ موت وصال میرے لیے نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے، داتا علی اجمیری کے لیے ہے، خواجہ معین اجمیری کے لیے ہے، شاہ نقشبند بخاری کے لیے ہے، شہاب الدین سہروردی کے لیے ہے، غازی علم دین شہید کے لیے ہے. غازی صاحب کو قائد اعظم نے بھی کہا ایک دفعہ کہہ دیا کہ تو نے قتل نہیں کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھانسی نہیں ہونے دوں گا. تو وہ سٹیٹمنٹ جو علم دین نے جیل میں کہی تھی وہ آج بھی ہم تک پہنچی. اس نے کہا کہ اے قائد آپ آئے، آپ کا شکریہ، مگر یہ بات آپ بھی جان لیں، بعد میں آنے والے بھی جان لیں کہ ایک ہی کام تو میں نے کیا ہے. آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا، میری زندگی میں اور تو کیا ہی کچھ نہیں. علم دین نے اگر کیا ہے تو ایک کام کیا، یار کی عزت پہنا دیا ہے. اب بتاؤ تم اور میں زندہ رہنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، احتیاط اختیار کرتے ہیں، اور یہاں پہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ زندگی لے لو وہ کہتے ہیں نہیں موت چاہیے. تو اس کا مطلب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ موت وصال کا نام ہے. کن کے لیے؟ جو عاشق ہیں، جو عاشق ہیں. میرے لیے تو میں نے گھر بھی چھوڑ کے جانا ہے، اولاد چھوڑ کے جانی ہے، والدہ چھوڑ کے جانا ہے. ہمارے لیے وہ دکھ کا المیہ ہے. اور جو صوفیہ ہیں، جو عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کل آنی ہے وہ آ جائے، جو کل آنی ہے وہ آ جائے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی آرام فرماتے لیٹے ہوئے تھے تو آخری وقت تھا، عمر کے 80 سال آپ کے بیت چکے تھے. تو آپ نے آنکھیں بہت کم کھولتے تھے، استغراق کا عالم تھا آپ کے اوپر. تو استغراق کے عالم کے اندر صوفیہ کا یہ مقام آتا ہے کہ جب وہ آنکھیں یار کی طرف کھول لیتے ہیں، دنیا سے بند کر لیتے ہیں. تو شاہ صاحب بہت کم آنکھ کھولا کرتے تھے اس موقع پر. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کبھی تو آنکھ کھولیں. ایک دفعہ آپ نے آنکھ کھولی اور فرمایا کہ، اور آنکھ میں محفل کے اندر موت کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے حسرت بری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا کہ ہمیں تو 80 برس بیت چکے، ہم تو انتظار میں ہیں، نہ جانے کب آئے. ہم تو انتظار میں بیٹھے کہ آ جائے اور ہم آزاد ہوں، ہم آزاد ہوں. اصل میں یہ جو موت ہے یہ وصال کا نام ہے. کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. جب قبر میں اتارا جائے گا، حضور کا جلوہ، حضور کی ذات بتائی جائے گی، تو بتاؤ یہ موت ہے کہ زندگی ہے؟ یہی تو زندگی ہے، یہی تو آپ کوثر ہے جو قبر میں جا کے ملتا ہے. اور جو ایک دفعہ پیلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر پھر اسے دنیا سے گئے 10 صدیاں بھی ہو جائیں تو اس پہ رونق ویسی لگی رہتی ہے. جاؤ دیکھو دادا صاحب کو 10 صدیاں بیت چکی، میرے آقا مولا کو 1450 صدیاں بیت چکی، اور اس آقا کے شہزادے کو 10 صدیاں بیت رہی ہیں. کتنے دھماکے ہو چکے ہیں، لیکن جا کے دیکھ لو لاہور کے اندر اگر کسی کا آستانہ سجا ہے، اگر کسی کا ڈیرا سلامت ہے تو وہ داتا علی اجمیری کا ہے. تو بتاؤ موت پہ میلے لگا دینے کا نام فقیری ہے، موت پہ میلے لگا دینے کا نام فقیری ہے. اور یہ داتا علی اجمیری، اور یہ بات میری واضح فرماتے ہیں کہ جو موت پہ میلہ لگا دے اسی تو فقیر کہتے ہیں. موت پہ میلہ جس کے لیے آپ اور مجھے ڈر لگتا ہے نا، آپ میں افسردہ ہوتے ہیں بچھڑنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں بچھڑتے ہو، کیوں غم کرتے ہو، خوشی میں نہ ہو. آج ہم یار سے مل رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں. اور سنا ہے بلال حبشی نے کبھی اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا، آخری وقت تک بہت خوش تھے. پوچھا حضور کیوں؟ میں آج اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں، یہ ختم ہو رہی ہے. تو بتاؤ کہ اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عاشق دنیا سے جائیں تو موت ان کے لیے خوشی ہو. سبحان اللہ. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موت خوشی کیوں نہیں ہے؟
اور ہم کیوں نہ خوشی منائیں کہ اللہ رب العزت نے آگے اگر اللہ حی قیوم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، چاہے تو اب تک بھی غوث پاک کو حیات ابدی دے سکتا تھا، ظاہری حیات ابدی، آج بھی آپ زندہ ہوتے ظاہری وجود کے ساتھ، اللہ چاہے عمریں کتنی دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن ہونا کیا تھا کہ آپ صرف بغداد میں ہوتے۔ اب کیا ہوا ہے، آپ دنیا سے گئے ہیں، ایک نیا رستہ کھلا ہے، جہاں بیٹھو، جہاں دل کرے، جس وقت دل کرے فریاد کر دو، بغداد کا دروازہ کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بتاؤ کہ یہ ہمیں خوشی نہ کرے، عرس نہ کرے کہ اللہ نے ہمارے لیے پیکج لگا دیا جہاں چاہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، خلوص دل، فریاد کرنے والا کم از کم مخلص ہو، ڈاما ڈول نہ ہو، فریاد کرے پھر سوچے پتہ سنا بھی ہے کہ نہیں سنا۔ مولوی کہتے ہیں کتنے دور کی مسافت ہے، سن نہیں سکتا کوئی، اور مولوی کہتے ہیں جی سامنے کھڑے قبر والا نہیں سنتا جی، تو یہ تو بغداد میں لیٹے کہاں سن رہے ہیں جی۔ اور وہ کہتے ہیں جی اگر مدد کے لیے پکارنا ہی ہے تو جی اللہ کو پکار لو جو شارع کے قریب ہے۔ ارے ظالم تو اس وقت مدد کی بات کرتا ہے تو جب شارع کے قریب خدا ہے تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ میں رسول اللہ سے پوچھتا ہوں کیوں گناہ کرتا ہے؟ تو کیوں میں رسول میں بیٹھ کے حدیث آدھی پڑھتا ہے؟ تو کیوں آیات وہ پیش کرتا ہے جس میں حضور کی تو آپ کی شان میں کمی کر سکے؟ تو حدیثیں وہ پڑھتا ہے جس میں حضور کی عزت میں کمی کر سکے؟ تو آیتیں وہ پڑھتا ہے جس میں بڑی گستاخی کر سکے؟ تو اگر اللہ شارع کے تو سمجھتا قریب ہے، مدد اسی سے مانگنی چاہیے، تو میں بھی کہتا ہوں اسی سے مانگنی چاہیے۔ تو اس وقت اللہ کدھر ہے؟ اصل میں یہ اللہ کو اس وقت بیچ میں لاتے ہیں جس وقت آپ ولیوں کی عزت کی بات کریں گے، ان کے مقام و مرتبے کی بات کریں گے، جب رسول پاک کی بات کریں گے پھر بھی اللہ کو بیچ میں لائیں گے۔ اتنے بدبخت، ابھی یہ حالیہ ہمارے شہر کے اندر کانفرنس اہل حدیث کانفرنس ہوئی ہے، 4:30 بجے تک فجر کی اذانوں تک ان کی کانفرنس ہوتی رہی ہے، کانفرنس ہوتی رہی ہے اہل حدیثوں کی، اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا قرآن و سنت سے کہ اہل حدیث کا لفظ حدیث میں ہو یا قرآن میں اہل حدیث کا لفظ ہو، اور پھر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ میں سے لے کے تابعین میں سے، ائمہ مجتہدین میں سے، مفسرین میں سے کسی نے دعوت اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد کیا ہو۔ پھر یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے پنڈال اس طرح سجا کے ساری رات فجر تک محفل کی ہو جس طریقے سے انہوں نے کی ہے۔ اپنی باری آئے سب جائز، اور جب حضور کی میلاد کی باری آئے، میرے غوث کے ذکر کی باری آئے تو پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ اور میرے دادا مرشد بات فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہو تم خوشیاں کرتے ہو، ہم نے کبھی آواز اونچی کی کیوں خوشی کی ہے؟ جب کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ کا کسی کا پوتا کسی کا بیٹا، تو آپ لڈو تقسیم کریں، بھائی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں چیخنے چلانے کی، کیونکہ آپ کا جو ہوا آپ کا ہے نا، تو آپ نے خوشی کی ہے۔ تو آپ میں کرتے تھے کہ اب حضور آئے ہیں، ہمارے جو ہوئے، ہم خوشی کرتے ہمارے جو ہوئے، وہ تمہارے تھے، تم نے خوشی کی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ اب حضور آئے ہمارے جو ہوئے، خوشی نہ کر دو کیا کریں؟ پھر غوث کے ذکر کو یہ مٹا جاتے ہیں۔ اب ایک بات کو آپ سمجھیں، یہ پکار ایک عقیدے کی بات سمجھا کے بات کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ فریاد کیسے سنی جا سکتی ہے، فریاد کیسے سنی جا سکتی ہے؟ میرے آقا مولا حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ میری عبادت کر کے تقویٰ اختیار کر کے میرا قرب حاصل کر لے تو اے حبیب اپنی امت کو بتا دے، اپنے عاشقوں کو بتا دے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یعنی دیکھتا غوث ہے لیکن بینائی خدا کی، آنکھ غوث پاک کی، اب بینائی کس کی ہے؟ خدا کی۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں نا۔ ہاتھ اب جو امداد کے لیے آئے گا، ہاتھ تو غوث کا ہے لیکن اس میں طاقت کس کی؟ اللہ کی۔ اب یہ کہنا کہ جی غوث پر کہے سنتے ہیں، ہم نے حدیث پیش کر دیا آپ کو، یہ حدیث نبیوں کے لیے نہیں ہے، نبی تو اس سے براء البراء ہے، ان کا تو مقام اس سے اوپر ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حضور نے یہ شان اپنے امت کے ولیوں کی بیان فرمائی، نبی کی بات نہیں۔ نبی اعلیٰ و عرفہ ہے، جو ولی تو کہیں پیچھے ہے نا، نبی اعلیٰ عرفہ ہے۔ میں مقام نبوت کی بات نہیں کر رہا، میں مقام ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس مقام ولایت کے امیر غوث پاک ہے۔ اب میں غوث پاک کی شان کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ اب جب آپ فریاد کریں گے تو سماعت کس کی؟ حدیث کے مطابق اللہ کی۔ کان عبد القادر کے، سماعت اس قادر مطلق کی۔
تو اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ فریاد وہ نہیں سن رہے تو وہ خدا کی شان قدرت کا انکار کر رہا ہے. خدا کی شان قدرت کا انکار کر رہا ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں جب میرے آقا مولا فرماتے ہیں تو شک ہی کوئی نہیں رہتا. جو شک کرے اس کو اپنے حلالیوں نے بھی شک کرنا چاہیے کہ وہ حلالی بھی ہے کہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ پاؤں اس کے, قدم کس کے, اس کے, لیکن اللہ کے. اب چلے گا کون؟ اللہ. طاقت کون دے گا؟ اللہ. اب آپ گوشت کو فریاد کریں, آپ کا سمجھتے محفل میں آپ نہیں آ سکتے. ایک انگریز کا بنایا ہوا ہوائی جہاز 5 گھنٹے میں آپ کو سعودیہ پہنچا دے, دبئی پہنچا دے, برطانیہ پہنچا دے, امریکہ پہنچا دے. ایک انگریز کا بنا, ناپاک کا بنایا ہوا جہاز. اس کو تم مانتے ہو, اس کی تم طاقت کو مانتے ہو, اس کی انجن کی پاور کو مانتے ہو. 500 بندے اٹھا کے, 1000 بندے اٹھا کے جا سکتا ہے. تو پھر عبد القادر کو شان تو میرے اللہ نے دی ہے. صرف عبد القادر میں سے اب گھٹاؤ تو قادر ہے, یعنی قادر کا بندہ. اس کا مطلب بھی یہی ہے. تو جب عبد القادر کے نام کے کوئی سمجھ لو قادر کا بندہ, تو جب وہ خود قادر ہے تو اپنے بندے کو قدرت کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں قدرت دے سکتا؟ کیوں نہیں امداد کو آ سکتے؟ جن کے لیے نہیں آتے وہ سچے ہیں, وہ سچے ہیں کہ نہیں آتے. لیکن اس امت کی امداد کیسے کی ہے؟ مدارس قائم کر کے, مدارس قائم کر کے. یہ جو آج آپ کا درس نظامی ہوتا ہے, یہ جامعہ نظامیہ آپ کا مدرسہ تھا. اس مدرسے کو ایسا اللہ نے اجاگر کیا, زندہ کیا کہ آج اس کے نام سے درس نظامی ہو رہا ہے. تو دین زندہ کرنے والے ہیں عبد القادر جی رضی اللہ عنہ کی ذات. آپ کو ان کی صرف فریاد پر اور ان کی امداد پر, اور وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ انہی باتوں پہ. پھر اللہ رب القرآن میں کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر امداد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. نماز اور صبر سے امداد چاہو. آپ بتا سکتے ہیں نماز اللہ ہے؟ کوئی بتا دے نماز اللہ ہے؟ نماز اللہ تو نہیں نا, اللہ تو خود ذات ہے. نماز اس کی عبادت کا طریقہ ہے. صبر اللہ ہے. اللہ یہ بھی پتہ ہے اللہ مع الصابرین, پر صبر اللہ نہیں ہے. اللہ تو ذات ہے. نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ ہے. پر قرآن کی سورہ بقرہ اس پہ شاہد ہے کہ اے میرے بندو, نماز سے اور صبر سے میری مدد چاہو. تو نماز بھی غیر اللہ, بظاہر ان کے فتوے کا جو ہر چیز غیر اللہ, غیر اللہ. اللہ کی نماز غیر اللہ نہیں, جو اللہ سے ملائے وہ غیر نہیں ہوتا. یہ عقیدہ یاد رکھیں. بابا علی بہت صاحب سے پوچھا گیا کہ بتائیے آج کل بڑی آواز ہوئی غیر اللہ, شرک شرک شرک. آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے یہ پوچھا جائے کلمہ سناؤ اور آپ کو کلمہ نہ آئے اور آگے سے آپ کہتے ہیں ماں, تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ مشرک نہیں ہیں. آپ مشرک نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی بندہ کہے کہ کلمہ سناؤ اور آپ آگے سے کہہ دو پیسہ, تو پھر آپ مشرک ہو. شرک یہ ہے. فرماتے ہیں کیونکہ ماں کی محبت خدا سے جدا نہیں کرتی, باپ کی محبت تو خود خدا نے فرض کی ہے. تو جب یہ بیوی کی محبت بھی خدا فرض کر رہا ہے, اولاد کی محبت خدا فرض کر رہا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں, جو بھی چیزیں اللہ سے ملائے وہ غیر نہیں ہوتا, وہ فی اللہ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف لے کر جانے والے ہوتے ہیں. تو اب یہ بتائیں نماز تو میں تو نہیں کہتا غیر اللہ ہے, لیکن یہ کہتے ہیں نا غیر ہے. عبد القادر بھی غیر اللہ ہے, معاذ اللہ, وہ تو ولی اللہ ہے. تم غیر اللہ کہتے ہو, ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہے. تم رسول پاک کی بات کرتے ہو, ہم کہتے ہیں حبیب اللہ ہے. بات کو سمجھے, یہ کتنے بدبخت ہے کہ جہاں حضور کے لیے حبیب کا لفظ ہے پھر بھی کہتے ہیں غیر ہے خدا کا. تو ظالموں, جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیکھ کر آئے ہو, بتاؤ اللہ کیسا ہے؟ سوال تو آتا ہے نا اللہ کیسا ہے. حضور نے فرمایا اے صحابہ تم مجھے دیکھ رہو, جس نے مجھے دیکھا اس نے ایسے ہی جیسے حق کو دیکھا. سبحان اللہ. تو اب میں یوں نہ کہوں کہ حضور کو دیکھا تو خدا کو دیکھا, اور اگر خدا کو کسی نے دیکھ لیا تو حضور کو دیکھ لے. تو اب بات کو سمجھیں کہ جب حضور اور خدا کا اتنا قرب ہے کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ جس نے خدا دیکھ لیا مجھے دیکھ لے, سبحان اللہ, وہ غیر ہو سکتے ہیں؟ وہ حبیب ہے, وہ قریب ہے. اور حضرت ابو البیان سرکار رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضور کو حبیب کہتے ہیں, حضور کو اللہ کے قریب کہتے ہیں, حضور کو اللہ کا شریک نہیں. ہم حضور کو نہ اللہ کا شریک کہتے ہیں نہ اللہ کا وزیر کہتے ہیں. یہ اب پوائنٹ سمجھے, نہ اللہ کا شریک کہتے ہیں نہ اللہ کا وزیر کہتے ہیں.
آپ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ شریک کہنا شرک ہے اور وزیر کہنا بے ادبی ہے، کیونکہ وزیر جو ہے بدل جاتے ہیں، حبیب بدلا نہیں کرتے۔ یہ وزیروں کو دیکھ لیں، آج کسی کے، کل کسی کے، پھر کسی کے۔ تو آپ فرماتے ہیں آج وزیر کل اسیر جیلوں میں، لیکن حضور اللہ کے وزیر کہنا بھی توہین ہے، حضور اللہ کے حبیب ہے، حضور اللہ کے قریب ہے۔ تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کو سمجھ لیں، یہ سورہ السجدہ کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، ساری باتوں سے اس آیت کا ہی مطلب تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک ہے، مومن ہے، اور جو فاسق ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جو مومن ہے، جو نیک ہے، جو اللہ کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، وہ مومن ہے، اور جو فاسق ہے، گناہ گار ہے، اب قرآن کہتا ہے برابر نہیں، وہ برابر نہیں۔ تو بتاؤ کہ حضور اور امتی برابر کیسے ہوگا؟ جب حضور اور امتی برابر نہیں تو بتاؤ کہ مقام ولایت کے اندر عبد القادر اور آپ کیسے برابر ہو گئے؟ کہتے ہیں جی نہیں، ان کو بس آپ بس کہا کریں جی، عبد القادر کہا کریں جی، ان کے ساتھ جو ہے نا غوث سمدانی کہنے کا، جو شہنشاہ بغداد کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے برابر نہیں۔ تمہیں میں آپ کے نام سے پکاروں اور عبد القادر کو بھی اگر صرف ان کے نام سے پکاروں۔ یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ القابات کیوں لگاتے ہیں؟ میں آپ کو ادب سمجھا رہا ہوں اس آیت سے۔ قرآن کہتا ہے مومن و فاسق برابر نہیں، تو اگر میں عبد القادر سرکار کو عبد القادر ہی کہتا رہوں اور آپ کو آپ کے نام سے بلاؤں ایک ہی محفل میں، تو فرق کیا ہوا؟ تو جب ہم میرا القابات لگاتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ برابر نہیں۔ یہ حضور کی امتی ضرور ہے لیکن یہ امت کی ولی ضرور ہے۔ تو ان باتوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اب آپ کا زہد تقویٰ اور آپ کی بھوک، آج لوگوں کو صرف غوث پاک کے نام پہ 11 پکتی نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے جو بھوک کاٹی ہے نا، جو بھوک کاٹی، اس بھوک کے بعد جو اللہ نے ان کو سخاوت اور جو غنی کی ہے وہ آج تک لنگر چل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پہ یہ آیا کہ میں جنگلوں کے اندر ذکر الہی کے اندر مست، آپ کا خود فرمان ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ 1 سال پورا میں نے زمین سے گرے ہوئے پھل اٹھا کے کھائے جنگل کے اندر، اور پورا سال پانی نہیں پیا۔ زہد و تقویٰ کا یہ عالم ہے، اور آج مقابلے غوث پاک 11 سے کرتے ہو۔ کیوں نہ بس غوث کو اسلامی عقیدت کے لیے ہر ماہ اسلامی عقیدت کے لیے محفل کا انعقاد کروں کہ اس غوث کے تقوی کو کوئی پہنچ کے دکھائے، سال پانی نہیں پیا۔ فرماتے ہیں اگلے سال صرف پانی پہ گزارا کیا اور کھانا نہیں کھایا، اور فرماتے ہیں کہ تیسرے سال نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ جب بھوک نے ستایا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھا رہا تھا تو ہاتھ غیبی سے آواز آئی کہ اے عبد القادر تجھے اپنے حق کی قسم کھانا کھا لے۔ یعنی خدا تعالیٰ خود اپنی قسم دے رہا ہے کہ اے عبد القادر کھا۔ آپ ماتے پھر ہر روز مجھے آواز آتی، جب تک مجھے آواز نہ آتی عبد القادر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ جس عبد القادر کے کھانے پر تمہارے کھانے کے اندر برابری نہیں تو ان کی ذات برابری کا، اور جب امت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نہیں پہنچ سکتی تو پھر کالی کملی والے آخر کی ذات کی بات کرتے ہو۔ اس لیے آئے عقیدہ درست کریں، عقیدہ درست کریں۔ وہ آتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اور اس ماہ کے اندر علامہ خادم حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا 4 ربیع الثانی کے اندر، یہ جو آپ کا مہینہ مبارک چل رہا ہے، آپ کا وصال ہوا۔ آپ اور یہ بات یاد رکھیں، صوفیاء نے عالم ارواح کے اندر جن روحوں کو پسند کیا تھا ان کو اپنا مہینہ عطا کیا ہے۔ علامہ خادم صاحب کو وہی مہینہ ملا جو عبد القادر رضی اللہ عنہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی امت کو اگر منزل کی سمجھ نہ آئے، آج بھی اگر منزل کی سمجھ نہ آئے، سورج دیکھ کر کیونکہ سورج نہیں نکلا تو سورج کا قصور نہیں، دیکھنے والے آنکھ کا قصور ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ چاند میں داغ ہے تو اس کی آنکھ کے اندر پلک ہو سکتی ہے، بال آ سکتا ہے، لیکن چاند بے داغ ہوتا ہے۔ ان کا عشق اور مقام و مرتبہ
اس سے بڑھ کر خدا کیا دکھائے کہ اتنا حج پہ مجمع نہیں جتنا عاشق کے جنازے میں مجمع ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اور کیا خدا بتائے. پھر بھی اگر آنکھیں بند ہوں، دماغ بند ہوں. میں ایک پوائنٹ دیکھے باہر ختم کروں گا. کہتے ہیں جی علامہ صاحب بڑے عاشق تھے، سچے تھے. جی ہم مانتے نہیں وہ سچے تھے، لیکن آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ ان کو سچا کب مانا آپ نے. سوچنا صرف یہ ہے جب وہ دنیا چلے گئے، جب آواز نہیں اب آئے گی قال رسول اللہ اور وہ جلال نہیں دیکھو گے، اب کہہ رہے ہو سچے ہیں. یہ سوچیں کہ وہ سچے تو اس سے پہلے بھی سچے تھے. بے شک. جب وہ ممبر رسول بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں سچے تب بھی تھے، کیونکہ سچے کا جنازہ ہی سچا ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے. بے شک. اب آپ کا جنازہ ابھی کیسی کم وقتی دماغوں کے اندر کہ جنازہ دے ہی کہتے ہیں کہ واقعی عاشق کا جنازہ تھا. تو اب بتاؤ اگر عاشق کا جنازہ ہے تو اس عاشق کی باتیں سچی نہیں ہیں؟ جس کی قبر سچی ہے، جس کا جنازہ سچا ہے، اس کی باتیں یعنی کہ جناب ان کا مرنا قبول کرتی ہے امت، لیکن ان کی باتیں اگر کوئی سنا دے کہتے نہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم کسی اور پارٹی کے ہیں. خدا را حضور سے انیواہ محبت کرے، ایک سے انیواہ محبت ہے آپ کریں اپنے بچوں کو. رسول نے فرمایا ہے میرے صحابہ 3 چیزیں اپنی اولادوں کو ضرور سکھانا: قرآن کی محبت، اہل بیت کی محبت اور مجھ محمد کی محبت. سبحان اللہ. تو جو یہاں پہ دادے بیٹھے ہیں وہ اپنے پوتوں کو، اور جو صاحب اولاد ہے اپنے اولادوں کو انیواہ محبت کا مطلب یہ ہے جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر کسی پی ٹی آئی کی، پی پی کی، پی ایم ایل این کسی کی کچھ نہیں چلتی، پھر صرف حضور کا فیصلہ چلتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.